آج میں آپ کے سامنے اخلاص کسے کہتے ہیں اس کے اوپر بات چیت کروں گا، کیونکہ ہم بہت بار ہم سنتے ہیں کہ جماعت میں بھی، تبلیغی جماعت میں یا پھر کئی بار کہ جو بھی کام کرو آپ اخلاص کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ تو اخلاص کسے کہتے ہیں؟ یہ اخلاص آج ہمیں اس لفظ کو سمجھنا، اخلاص کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے دنیا میں، بہت بڑے بزرگ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جو اخلاص سیکھا ہے، اپنے اندر اخلاص پیدا کی ہے، اخلاص کی صفت وہ ایک حجام سے حاصل کی ہے۔ حجام جس کو ہم نائی کو کہتے ہیں اپنی زبان میں، جو بال بناتا ہے اس کو حجام کہتے ہیں۔ تو وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو اخلاص سیکھا وہ ایک حجام سے سیکھا۔ چلیے کیسے سیکھا حجام سے؟ تو انہوں نے کہا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو میرے استاد نے کہا کہ تمہیں یہ بال تمہارے بڑے ہو گئے ہیں، تمہیں بال کٹوا کے آنے کسی کے پاس۔ تو میرے پاس پیسے تو تھے نہیں کہ میں پیسے دے دوں اور کسی سے میں بال کٹوا لوں۔ تو میں چلا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک نائی کی دکان ہے، حجام جسے کہتے ہیں، تو وہ کسی کا بال بنا رہا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا، چاچا آج اللہ کے رضا کے لیے میرے بال کاٹ دو۔ وہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے پاس پیسے تو تھے نہیں، تو اس نے کہا کہ میرے اللہ کی رضا کے لیے میرے بال کاٹ دو۔ تو حجام نے فوراً اس جو گاہک پہلے سے بیٹھا تھا اس کو ایک طرف کیا اور اس کو چوما، اور اس کو چوم کر اس کو کرسی پہ بٹھایا اور یوں کہا کہ دیکھو، پیسے کے لیے تو میں بہت بار بال بناتا ہوں، لیکن آج تو میں صرف اللہ کی رضا کے لیے بال بناؤں گا، کیونکہ میں پیسوں کے لیے تو روز کاٹتا ہوں، آج میں اللہ کی رضا کے لیے، کوئی آیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے میں کام کروں گا۔ اب ان کا سر چوما اور چوم کر کرسی پہ بٹھایا اور روتے رہے اور بال کاٹتے رہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا، زندگی میں جب کبھی میرے پاس کوئی پیسہ آئے گا تو میں ان کو ضرور دوں گا۔ اب کچھ عرصہ گزرا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ بن چکے تھے، تو اب انہوں نے، اس کے ذہن میں بات تھی کہ جب کبھی میرے پاس پیسہ آئے گا تو میں ان کو پیسہ دوں گا۔ تو کچھ عرصہ گزرا اور پھر یہ بڑے صوفی بزرگ بن گئے تھے، یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ۔ ایک دن ملنے کے لیے گئے، واقعہ یاد دلایا اور کچھ رقم پیش کی۔ تو حجام کہنے لگا، جنید تم اتنے بڑے صوفی ہو گئے ہو، تمہیں اتنا نہیں پتا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں لیا جاتا۔ تو یہ سمجھ میں آئی بات کہ اللہ کی رضا اور اخلاص کسے کہتے ہیں۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مخلوق سے کوئی توقع، کوئی امید نہیں ہے۔ ہم جو کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اس کا سیدھا ہمیں اللہ سے اس کا بدلہ چاہیے، ہمیں کسی مخلوق سے اس کا بدلہ نہیں چاہیے۔ یہ تھا وہ اخلاص جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حجام سے سیکھا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔